میرے دوستو بزرگوں، انسان کو اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتوں سے آراستہ کیا ہے اور انسان کے ساتھ حاجات بھی لگی ہوئی ہیں۔ سب سے بڑی حاجت جو انسان کی ہے وہ پیٹ کا مسئلہ ہے۔ وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے سکون کا رزق چاہتا ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان رزق کی کثرت کے چکر میں ہوتا ہے کہ میرا رزق جو ہے وہ بڑھ جائے۔ حدیث میں بھی ہے اور علماء اکابر کا قول بھی ملتا ہے کہ انسان جب بھی اللہ سے مانگے تو رزق کی کثرت نہ مانگے بلکہ رزق کی برکت مانگے۔ اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ یہ برکت تھوڑے رزق کے لیے بھی کافی ہو جاتی ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے 10 اعمال ایسے بتائے ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ من جملہ ان اعمال میں سے پہلا عمل جو ہے وہ نماز کا اہتمام کرنا، تعدیل ارکان کے ساتھ سکون کے ساتھ نماز با جماعت پڑھنا۔ یہ رزق کے بڑھنے کا سبب ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جیسے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، تم نماز ادا کرو اور اہل خانہ کو بھی نماز کے لیے کہو، رزق تمہیں ہم دیں گے۔ اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نماز یہ رزق کی کنجی ہے، نماز یہ جنت کی بھی کنجی ہے۔ اللہ نماز کے ذریعے سے مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ آج لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، یہ نہیں ہو رہا، فلاں نہیں ہو رہا، میرا کام نہیں چل رہا، اور رزق کے مسئلے کے لیے پریشان ہوں لیکن نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ کہا جائے نماز پڑھو، اللہ رزق کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ دنیا کے سب سے بڑے عامل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ جو بھی مسئلہ ہو نماز کے ذریعے حل کرو، نماز تمہارے سارے مسئلوں کا حل ہے۔ جب کوئی گھبراہٹ والا معاملہ آتا توجہ الی الصلاۃ، آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، نماز کے ذریعے اپنے مسئلوں کو حل کراتے تھے۔ تو اللہ نے نماز کے اندر رزق کے مسئلے کا حل رکھا ہے، تو نماز کا اہتمام ہو۔ دوسرا عمل جن کے کرنے سے اللہ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ دو گے ملے گا، نہیں دو گے نہیں ملے گا۔ جیسے اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تمہیں اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ آج ہم کہتے ہیں دینے سے مال کم ہوتا ہے، حالانکہ روایات میں آتا ہے کہ تنگ دست کا صدقہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ کہتے ہیں عالم کا حلم اللہ کو بڑا پسند ہے، گنہگار کی توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے، جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے، اور فقیر کا صدقہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ علماء نے لکھا ہے اپنی ضرورت کو دبانا اور دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنا یہ بہترین صدقہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس کے اوپر بھی صدقے کا ایک درجہ ہے کہ اپنی ضرورت کو دبانا اور دوسرے کی خواہش کو پورا کرنا یہ اعلیٰ صدقہ ہے۔ تو بہرحال جب رزق تنگ ہونے لگے تو صدقہ دے کے رب سے کاروبار کر لو، صدقہ دینے سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ یہ رب کا وعدہ ہے اور اللہ کے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے کوئی مدرسہ ہو، چاہے کوئی بیوہ ہو، چاہے وہ یتیم ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے محتاج ہو، جو بھی نظر آئے اس کو دو۔ تیسرا عمل جن کے کرنے سے اللہ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے وہ ہے النکاح۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تم نکاح کرو گے، اگر تم فقیر ہو وہ تمہیں غنی کر دے۔ اگر تمہیں خوف ہو اس بات کا نکاح کرنے کے بعد خرچ وغیرہ کہاں سے پورا کریں گے، بیوی کو کہاں سے کھلائیں گے، بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے، تو اس کے متعلق اللہ پاک فرماتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر تم فقیر اور مسکین ہوگے تو اللہ اپنے فضل سے تم کو غنی کر دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم نکاح کرنے میں اللہ کے حکم کی تکمیل کرو، جو اللہ نے وعدہ کیا غنا کا وہ پورا کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تم غنی ہونا چاہتے ہو تو نکاح کر لو، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں
ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ 3 آدمیوں کی اللہ مدد کرتا ہے۔ ایک وہ غلام جس نے اپنے آقا سے کہا اتنی کے بدلے میں مجھے مکاتب بنا دو، آقا نے کہا کہ میں نے بنا دیا، اب یہ رقم جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو مجاہد ہے، جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلتا ہے، اللہ اس کی بھی مدد فرماتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو نکاح کرتا ہے تاکہ اس کو پاک دامنی حاصل ہو، میری نگاہ میری شرمگاہ محفوظ ہو جائے اور میں گناہوں سے بچ جاؤں، ایسے آدمی کی بھی اللہ مدد کرتا ہے۔ تو نکاح کرو، اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی رسول ہے، عرض کی یا رسول اللہ وسلم میں غریب ہوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ نکاح کرو۔ اس نے نکاح کیا، زیادہ غریب ہو گیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بتایا یا رسول اللہ وسلم میں نے نکاح کیا، غربت چھا گئی۔ آپ نے فرمایا کہ دوسرا نکاح کر۔ اس نے دوسرا نکاح کیا، اور زیادہ غریب ہو گیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیسرا نکاح کر۔ اس نے تیسرا نکاح کیا، اللہ نے مالدار بنا دیا۔ تو نکاح کرنے میں رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اگر تم فقیر ہو، اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بچے پیروں پہ کھڑے ہو لیں پھر نکاح کر لیں گے، اللہ کہتا ہے کہ تم نکاح کرو، ہم پیروں پہ کھڑا کریں گے۔ کوئی کہتا ہے ابھی تو یہ اپنے لیے نہیں کماتا، جو آئے گی اس کو کہاں سے کھلائے گا؟ او میاں، جس نے آنا ہے اس نے اپنا رزق لے کے آنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 شخص ایسے ہیں جو آپ کے گھر میں آتے ہیں، وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتے ہیں۔ ایک وہ بچہ جو آپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، وہ بھی اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ دوسرا وہ جو مہمان جو آپ کے گھر میں آتا ہے، وہ بھی اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ تیسری وہ عورت جس سے آپ نکاح کرتے ہیں، نکاح کر کے گھر میں لے آتے ہیں، وہ بھی اپنا رزق ساتھ لے کر آتی ہے۔ تم نکاح کرو، اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ چوتھا عمل جن کے کرنے سے اللہ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، وہ ہے کثرت استغفار کرنا۔ کثرت کے ساتھ استغفار کرو گے، اللہ مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ جیسے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت قحط سالی ہے، کیا کروں؟ فرمایا کہ استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا، حضرت بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہو رہے، کیا کروں؟ فرمایا کہ استغفار کرو۔ حضرت بہت بڑا گنہگار ہوں، کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا کہ اپنے رب سے استغفار کرو۔ چوتھا شخص آیا، حضرت مال میں برکت نہیں ہے، رزق کی وجہ سے پریشان ہوں، کیا کروں؟ فرمایا استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ حضرت یہ کون سا فارمولہ ہے، سب کو آپ کہہ رہے ہیں استغفار کرو استغفار کرو۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے قرآن کے مطابق جواب دیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اپنے رب سے استغفار کرو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، موسلا دار بارش برسائے گا، مال میں برکت عطا کرے گا، اللہ بیٹے عطا کرے گا۔ تو کثرت سے استغفار کرو، جتنا زیادہ تم استغفار کرو گے اللہ اتنا ہی تمہارے رزق کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ کم از کم اتنا ہو کہ ایک تسبیح صبح کو اور ایک تسبیح شام کو پڑھو۔ ایک تسبیح استغفار کے پڑھنے میں 1.25 منٹ لگتا ہے۔ 1.25 منٹ یہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں اپنے رب سے 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو کثرت سے استغفار کرو، اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ 5واں عمل جن کے کرنے سے اللہ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، وہ ہے تقوی، یعنی تقوی اختیار کرنا۔ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر گیا اللہ اس کے لیے دین کا راستہ آسان کر دیں گے اور تنگی کا راستہ ختم کر دیں گے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اللہ رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ اس کو اپنا قرب دیتے ہیں۔ اللہ آزماتے ہیں یہ بندہ کیسا ہے، پکا ہے یا کچا ہے، یا عبد الدینار ہے یا عبد الدرہم ہے یا عبداللہ ہے، یا اللہ کا بندہ ہے یا درہم و دنانیر کا بندہ ہے۔ تو بہرحال تقوی اختیار کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ 6واں عمل جن کے کرنے سے اللہ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، وہ ہے دین کی خاطر ہجرت کرنا، یعنی جس جگہ پر آپ رہتے ہیں
وہاں پر عبادت کرنا مشکل ہے تو یہاں سے ہجرت کریں، ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں پر دین پر چلنا آسان ہے۔ آسان بات نہیں ہے اپنے علاقے کو چھوڑنا، دکان کو چھوڑنا، رشتہ داروں کو چھوڑنا، کاروبار کو چھوڑنا، لیکن دین کے لیے چھوڑنا، اللہ کے لیے چھوڑنا، اس سے اللہ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں جب صحابہ پر مشرکین مکہ نے ظلم کیا، آپ نے ہجرت فرمائی، صحابہ نے بھی سب کچھ چھوڑ دیا، مال چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اللہ کے لیے، پھر اللہ نے اپنے صحابہ کو وسیع رزق عطا فرمایا۔ ساتواں عمل جن کے کرنے سے اللہ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے وہ ہے کثرت عبادت۔ عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگانا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں آپ اپنے رب کی عبادت میں لگ جائیں، اپنے آپ کو عبادت میں تھکائیں۔ آج ہم کاروبار کے اندر اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، ملازمت کے اندر تھکاتے ہیں، یہ دنیا بہت چھوٹی سی ہے۔ تو بہرحال ساتواں عمل جن کے کرنے سے اللہ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے وہ ہے کثرت عبادت کرنا۔ جیسے امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو تمام کاموں سے فارغ کر دے، میں تیرا سینہ کھول دوں گا، تجھے وسیع رزق عطا کروں گا اور تیری محتاجی کو ختم کر دوں گا۔ تو 5 نمازوں کا اہتمام کرو، ذکر و اذکار کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو، روزانہ سورۃ واقعہ کی بھی تلاوت کرو، اور جتنا نوافل ہیں اشراق کی، چاشت کی، اوابیل کی اور تہجد کی نماز ہے ان کو پڑھ لیں۔ اگر موقع مل جائے تو صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لیں، کہ جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 80 سال کے اللہ گناہ معاف فرما دیں۔ سکون کے ساتھ پڑھیں۔ 8واں عمل جن کے کرنے سے اللہ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے وہ ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تمہیں بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا۔ اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ 9واں عمل جن کے کرنے سے اللہ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے وہ ہے صلہ رحمی کا۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ، ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، خالہ ہے، چاچا ہے، یہ خون کے رشتے ہیں۔ آج مال و دولت کی حوث نے خون کے رشتوں کو کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ بھائی نے بہن کو مار دیا، کیوں؟ اس نے وراثت کا مطالبہ کیا تھا۔ زمانہ جاہلیت کی طرح اپنے بہنوں کی شادی نہیں کرتے تھے کیونکہ ہمارا مال دوسروں کے پاس نہ چلا جائے، حالانکہ اللہ کے نبی نے ورثاء کا حصہ مقرر کیا ہے۔ بہن کا ایک حصہ ہے، بھائیوں کے 2 حصے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو باپ اپنی بیٹی کو یا بھائی اپنی بہن کو حصہ نہیں دے گا تو کل قیامت کے دن اللہ اس کا ایک دھڑ ختم کر دیں گے۔ تو صلح رحمی کریں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو اور میری عمر میں اضافہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اگر وہ غریب ہیں ان کی مدد کرو، ان کی بیٹیوں کی شادی اپنے ذمے لے لو، اگر اللہ نے وسعت دی ہے ان کے قرضے اتارنے کی کوشش کرو، ان کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کرو۔ تم ان کو مشکلات سے نکالو گے، اللہ تمہیں مشکلات سے نکالے گا۔ 10واں عمل جن کے کرنے سے اللہ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے وہ ہے اللہ پر توکل کرنا، یعنی اس بات کا یقین رکھنا کہ اس کائنات کا خالق مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، موت اور زندگی کا مالک اللہ ہے، ہر چیز اللہ ہی کے حکم سے چل رہی ہے۔